لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما. قرآن قصے کے حوالے سے پروگرام چل رہا ہے یوسف علیہ السلام پر. یوسف علیہ السلام پر ایک پوری سورہ مبارکہ ہے جس کا نام سورہ یوسف ہے، اور اس میں یہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ آپ ہی کے گرد گھومتی ہے. اس لیے ہمارے قرآن قصے کے پروگرام میں اس پوری سورہ مبارکہ پر ہی بات کی جائے گی. یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچ جاتے ہیں. عزیز مصر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اس کو بہترین ٹھکانہ دینا، اس کو عزت اور اکرام کے ساتھ رکھنا. ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑا نفع مند ثابت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اللہ فرما رہے ہیں اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین پر ایک زبردست ٹھکانہ دیا، بہترین ٹھکانہ دیا، اور اللہ اپنے تمام فیصلوں میں غالب ہے، زبردست ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور محسنین کے لیے اللہ کے ہاں ایسا ہی بدلہ ہے. یوسف علیہ السلام اب اس گھر میں پلنا شروع ہو گئے، رہنا شروع ہو گئے. آپ علیہ السلام جیسے جیسے جوانی کی حدود میں داخل ہوتے رہے، اس سے زیادہ پر نور چہرہ ہوتا رہا. حسن و جمال کا پیکر آپ علیہ السلام تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کا عالم تھا کہ حسن و جمال، خوبروئی کا کوئی ایسا پہلو نہیں تھا جو اللہ نے آپ کو نہ عطا کیا ہو، جو آپ کے اندر ناموجود ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے آسمان پر گئے تھے، معراج پر جب آپ کو لے جایا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 411 ہے. تو جب تیسرے آسمان کا دروازہ آپ کے لیے کھولا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر یوسف علیہ السلام کو دیکھا. وہ ایسے تھے کہ انسانوں کا آدھا حسن ان کو عطا کیا گیا، یعنی اتنا حسن تھا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا. اتنا حسن، جمال و رائنائی کا پیکر، روشن چہرہ، شمس و قمر کی طرح منور، ستارہ دمکتا ہوا چہرہ، عصمت و حیا کی فراوانی، سونے پر سہاگا یہ کہ عزیز مصر کے گھر پر رہتے تھے. عزیز مصر کی بیوی جو پہلے تو ان کو شفقت سے دیکھ رہی تھی، اب شیطان نے اس کے دل میں یہ ڈالا، اللہ اکبر، کہ کیوں نہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، ایک تعلق بنایا جائے جو ایک عورت اور ایک مرد کا ہوتا ہے. دل پر قابو نہ رکھ سکی، صبر کا دامن چھوٹ گیا. دیکھیں اسی لیے جو ہے، پہلے جیسے کہ پچھلی قسط میں نے بتایا کہ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں. منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ یقین کریں جتنے آج کل منہ بولے رشتے ہیں، اللہ اکبر، جتنے مسائل ان سے پیدا ہوتے ہیں، منہ بولی بہن، اللہ اکبر، ہو ہی نہیں سکتا کوئی منہ بولی بہن اور شیطان انسان کو چھوڑ دے. منہ بولی بیٹی، منہ بولی ماں، یہ کوئی رشتے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دیکھیں ہمیں تنبیہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے 2165، آپ نے فرمایا خبردار جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. شیطان آ گیا، اس نے اس عورت کو ورگلا دیا، وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکی. کتنی دیر برداشت کرتی رہی لیکن قابو نہ رکھ سکی. ایک دو حدیثیں اور لے لیتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 5232. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں جانے سے بچتے رہو. اس پر قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے عرض کی، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے متعلق کیا رائے ہے؟
اللہ اکبر، یعنی وہ اپنی باورچی کے پاس اکیلا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور یا جیٹ، یعنی شوہر کا بڑا بھائی ہو یا چھوٹا بھائی، ان کا اس کے پاس ہونا، اس عورت کے پاس یعنی اپنی بابی یا باورچ کے پاس ہونا ہلاکت ہے، یقین جانیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 میں، اب اس عورت کا دل آ گیا، اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکی، وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت ہیت لک۔ بس وہ عورت، اس نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا، جو اس گھر میں رہتی تھی، جو عزیز مصر کے گھر میں رہتی تھی، یعنی اس کی بیوی، عن نفسی، اس نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ تعلق قائم کرے، اپنے ساتھ پھسلانا چاہا، اور کیا گیا، گھر کے تمام دروازے بند کر دیے، وغلقت الابواب، ابواب باب کی جمع ہے، تمام دروازے بند کر دیے، وقالت ہیت لک، ہیت لک، اللہ اکبر۔ ہیت لک کے بارے میں بہت سارے مفسرین نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ کسی کو اپنی طرف لانا کہ آ جاؤ، آپ، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، گھر کی مالکہ تمہیں بلا رہی ہے، اللہ اکبر، جو گھر کی مالکہ ہے، حسین بھی ہے، تم پہ کون الزام لگا سکتا ہے؟ ہیت لک، آ جاؤ آپ میرے پاس، اللہ اکبر۔ دوسری طرف کون تھے؟ یوسف علیہ السلام۔ قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، یہ کیا، کس طرح بلا رہی ہے تو مجھے؟ انہ ربی، بے شک میرے رب نے، میرے مربی نے، کیونکہ رب کا لفظ سورہ مبارکہ میں بادشاہ وقت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اسی طرح عزیز مصر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جو پالنے والا ہے، کیونکہ اس گھر میں آپ نے پرورش پائی، پرورش کرنے والا، تو مربی کے طور پر آیا ہے کہ مجھے بہترین ٹھکانہ دیا۔ مفسرین نے دونوں ہی مطلب لیے ہیں کہ اللہ کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس عزیز مصر کی طرف بھی۔ بہرحال آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، بڑا اچھا ٹھکانہ دیا، انہ لا یفلح الظالمون، اور اگر میں ایسا کام کروں گا تو ایسا ظالم ہو جاؤں گا کہ پھر ظالم تو کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یہ تو ظلم ہوگا۔ ایک شخص مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے اپنے گھر لے آیا، مجھ پر اکرام اور احسان والا معاملہ بھی کر رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ، اس کے گھر میں یہ ظلم کروں، یہ ناانصافی والا کام کروں، یہ خیانت والا کام کروں، تو اگر میں ایسا کروں گا تو میں تو ظالموں میں شامل ہو جاؤں گا، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے تھے، اسحاق علیہ السلام کے پوتے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، پورا ایک نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے عزت والا کون؟ تو آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، پوری ایک نسل ہے، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، اللہ اکبر۔ اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا، منصب نبوت کے لیے منتخب کیا، آپ کو خواب بھی دکھایا۔ کس طرح ممکن تھا کہ آپ ناپاکی اور فحش میں مبتلا ہو جاتے اور اس عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے؟ اس نے آپ کو مائل کرنے کی پوری کوشش کی۔ ہم سب تصور کریں کون ہے؟ یوسف علیہ السلام، اور جو ان کو بلا رہی ہے وہ کون ہے؟ عزیز مصر کی بیوی، ایک وزیر کی بیوی جو خود بھی حسین ہے، گھر کا ماحول بھی یہ ہے کہ وہ اکیلی ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام، خانوادہ نبوت، پورا ایک سلسلہ نبوت کا چل رہا تھا۔ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس عورت کے جال میں آ جاتے؟ کیسے ہو سکتا تھا کہ شیطان اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتا؟ آپ نے اس عورت سے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مربی نے، یعنی عزیز مصر نے، میرے اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت ٹھکانہ بھی دیا، اور عزیز مصر نے بھی دنیا میں، وہ بھی اس کا سبب بنا اچھا ٹھکانہ دینے کے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، ظلم کروں،
اور اس عزیز مصر کے ساتھ خیانت کروں؟ اگر میں نے یہ ظلم کیا تو پھر تو کبھی ظالم تو کبھی فلاں نہیں پا سکتے۔ مصر کی اس آزاد عورت نے جب جادو چلتے نہ دیکھا، مصر کے ماحول کو دیکھے۔ آج ہم جس ملکوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ماڈرن ملک ہیں، تہذیب و تمدن کے گہوارے ہیں، سیم یہی کچھ چل رہا ہے۔ ایک عورت ایک مرد مرضی سے جو چاہیں کرے، اور تصور لے کے آئیں کہ ایک عورت، ایک شاہانہ جاہ و جلال والی عورت کسی اس ملازم کو، اور پھر ملازم بھی نہیں بلکہ غلام کو، اللہ اکبر، اپنی طرف مائل کرنا چاہے تو کتنا مشکل ہے بچنا۔ بہرحال دوسری طرف یوسف علیہ السلام تھے، اللہ اکبر، آپ نے کوشش کی کہ اس کو سمجھایا جائے، لیکن وہ کسی طرح بھی اپنے اوپر قابو نہ پا رہی تھی۔ بہرحال اس نے بے قابو ہو کر یہ کام کیا، دروازے سارے بند کر دیے اور کہا ہائی طلاق، آ جاؤ اب میرے پاس، اب تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، عزیز مصر بھی گھر پر نہیں، کوئی ملازم نہیں، سارے دروازے بھی بند ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اصرار کرنے لگی۔ یہ یوسف علیہ السلام کے لیے بڑا سخت آزمائش کا وقت تھا۔ شاہی خاندان کی عورت اور حسین عورت، اور وہ بھی اللہ اکبر خود عاشق ہو، یعنی آپ تو اس کی طرف بالکل مائل نہیں تھے، نظریں جھکا کر رکھتے تھے، وہ آپ کی طرف مائل ہوئی، 1000 جان قربان کرنے کے لیے تیار، ایسی ایسی باتیں کر دیتی کہ میں سب کچھ نچھاور کر دوں گی تجھ پر، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ اکبر، مصر کا ماحول، دروازے بند، کوئی خوف نہ ہو، وہاں پر ماحول بھی ایسا چل رہا تھا۔ اور اللہ معاف کرے، آج ہم اپنا جب ماڈرن، جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایلیٹ ہیں، ماڈرن ہیں، یہ ساری پرانی باتیں، یہ پردہ، یہ سب فرسودہ باتیں ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھے۔ بہرحال مال کا خود بلا رہی ہے، حالات سازگار ہے، مگر یہ سب کچھ ایک لمحے کے لیے بھی یوسف علیہ السلام کے ارادے کو متزلزل نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا نفس نے ثبات قلب کا ایک لمحہ بھی متزلزل کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یوسف علیہ السلام اٹل تھے، جمے ہوئے تھے، نظریں جھکی ہوئی تھی، اور اس کو سمجھا رہے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، ہرگز نہیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا تھا۔ دلائل سے اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ دیکھو اللہ کی پناہ، کیسے میں اس شخص کی نافرمانی کروں جس نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے، اور کیسے میں اپنے اللہ کی نافرمانی کروں، یہ ظلم میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تمام کائنات کا مالک، جس نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے مصر میں اچھی جگہ دی، اچھے شخص نے مجھے خریدا، اور پھر وہ شخص جو مجھے خرید کر لایا، وہ میرے ساتھ احسان، اکرام، عزت والا معاملہ کر رہا ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ خیانت کروں؟ ظالموں کا انجام تو پھر اچھا نہیں ہوتا، وہ تو کبھی فلاح اور رشد نہیں پا سکتے۔ لیکن اس عورت پر اس وقت شہوت پورے کی پوری چھائی ہوئی تھی، اس کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی برہان دیکھ لی، جس کو وہ دیکھ چکے تھے، صاف انکار کیا۔ اس عورت نے کوشش کی کہ کسی طرح بھی آپ کو راضی کر لے، لیکن یوسف علیہ السلام کسی طرح بھی راضی ہونے والے نہیں تھے۔ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم پڑھیں گے اس آیت میں کہ یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کرتے اگر انہوں نے اللہ کی برہان نہ دیکھی ہوتی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اب اس عورت کے جال سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ جیسے کہ بات چل رہی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے تمام دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی، مائل کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر،
شہوت اس کے سر پر سوار تھی۔ یوسف علیہ السلام کی تمام نصیحتیں اس پر کچھ بھی اس طرح اثر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت اللہ اکبر شہوت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ جب لوط علیہ السلام پر ہمارا قصہ چل رہا تھا تو ہم نے پڑھا تھا سورہ ہجر میں کہ کیسے وہ لوگ اندھے ہوئے تھے شہوت کی وجہ سے، یہ بھی اندھی ہو چکی تھی، اس کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں اس نے اس کا ارادہ کیا، وہ بھی اس کا ارادہ کر سکتا تھا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام سے ہٹا دی، دور کر دی، پھیر دی ہر قسم کی برائی اور بے حیائی۔ وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھا۔ یہ کیا برہان دیکھی یوسف علیہ السلام نے، اللہ اکبر، اللہ نے ان کے دل کو تھام لیا۔ دیکھیں اللہ نفس جو ہے، جیسے کہ ہم پڑھیں گے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 53 ہے کہ یوسف علیہ السلام کہیں گے کہ میں اپنے نفس کو بھی بڑی ذمہ قرار نہیں دیتا، نفس تو برائی کو سجا کر دکھاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ برہان نہ دیکھ لیتا، جس برہان کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام پر برائی کے ارادے سے رکے، وہ کیا تھی؟ قرآن کریم نے تو اس کو اتنا ہی کہا کہ وہ برہان رب کی برہان دیکھ لی انہوں نے۔ قرآن پاک اپنی بلیغانہ اور معجزانہ خطابت میں خود ہی اس طرح اس کو بیان کر دیا کہ اس کے بعد کسی قسم کا سوال کی گنجائش نہیں رہ جاتی، کیونکہ اسرائیلی روایات میں اللہ اکبر یہ اپنے رسولوں اور انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے ایسی تحریفات کی ہوئی ہیں کہ ان کے مطابق یوسف علیہ السلام کا بھی یہ ارادہ بن رہا تھا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اس کے بعد کسی قسم کی یوسف علیہ السلام پر کوئی بھی انگلی اٹھاتا ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہود سے ہو یا نصارہ سے، تو پھر ایسے لوگوں کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کی گارنٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دی کہ اللہ نے ان کو بچا لیا، ان سے دور کر دی برائی اور بے حیائی۔ عزیز مصر کی بیوی کو یوسف علیہ السلام کا جواب پسند نہ آیا، وہ آپ کی طرف بڑھی ہے، سو اللہ نے اپنی برہان سے یوسف علیہ السلام کو تھام لیا، یوسف علیہ السلام کی عزت کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اسی طرح، اسی لیے یوں ہی ہوا کہ اللہ نے ہٹا دی اس سے ہر قسم کی برائی اور بے حیائی، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ روایات میں جیسے آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام ان کو نظر آئے، منع کر رہے تھے انگلی سے، یا کسی فرشتے نے روکا، یا زلیخا کا جو عزیز مصر کی بیوی تھی بت پر پردہ ڈالنا، یہ ساری باتیں روایات ہیں، ان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تو صرف اس لیے بیان کر دی جاتی ہے تاکہ جو بھی لوگ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھے تو ان کے ذہن میں یہ باتیں وضاحت کے ساتھ واضح ہونی چاہیے۔ دیکھیں ان سب کے مقابلے میں برہان ربی کی وہی تفسیر بہتر ہے جو قرآن عظیم نے کی ہے۔ نمبر 1، ایمان باللہ کا حقیقی تصور، دوسرا باتوں کی تہ تک پہنچنا، احسان کی روش، محسن ہونا اور امانت دار ہونا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، تحریفات کیسی ہیں۔ باب پیدائش، اللہ اکبر، تورات کا ورس نمبر جو ہے 12 سے 21 تک اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا، گھر کے آدمی میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا۔ تب اس عورت نے اس کا پیرہن، اس کی قمیض پکڑی اور کہا میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ وہ اپنا پیرہن اس سے چھڑا کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ تو اس عورت نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر کہا کہ اس ابری سے میں مذاق کری تھی، اس کو میرے پاس لے کر آؤ، یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھسایا تھا۔ میں بلند آواز میں چلانے لگی، جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں تو یہ اپنا پیرہن یعنی اپنی قمیض چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا، اور اس کا یہ پیرہن اس کے آقا کے گھر لوٹنے تک اپنے پاس رکھے رہے گی۔ تب اس نے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ غلام میرے پاس لایا گیا ہے، میرے کمرے میں گھسایا، مجھ سے مذاق کر رہا تھا۔ میں جب زور زور سے چلانے لگی تو یہ اپنا پیرہن چھوڑ کر ہی بھاگ گیا۔ جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی باتیں سنی جو اس نے کہیں سے سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا کیا، تو وہ بڑا غضبناک ہوا اور پھر اس نے ان کو جیل خانے میں ڈال دیا۔ اللہ،
یہ ہے تحریفات جو اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں کر دی، کسی نبی کو نہیں چھوڑا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کیسی کیسی باتیں لکھی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسی طرح اس سے دور کر دی ہر قسم کی برائی، ہر قسم کا بے حیائی۔ زنا تو ویسے ہی بڑا کبھی گناہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بڑا ہی بے حیائی کا کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِیلًا، اور بہت ہی برا راستہ۔ بہرحال ہم پڑھیں گے آگے جا کے کہ کیسے پھر یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، بادشاہ وقت نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے بادشاہ وقت کے پاس، اپنے مالک کے پاس، اور اس سے پوچھو کہ عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ آیت نمبر 50 ہے، بے شک میرا رب، میرا اللہ خوب جانتا ہے ان کی سازشوں کے بارے میں۔ تو اس وقت عورتوں نے کہا تھا، تمام کی تمام عورتوں نے، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کہ اللہ کی قسم ہم نے یوسف علیہ السلام میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں پائی ہے۔ یہ تھوڑا سا اس لیے کہ آپ ہمیں معلوم ہو جائے۔ اچھا، یہ برہان جو ہے اس کے بارے میں کہ اللہ نے ان کے دل کو تھام دیا، مضبوط کر دیا، ان کو جما دیا۔ جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تابوت میں رکھ کے پانی میں ڈالا تو ان کا دل ایسے ہوا جیسے خالی ہو گیا ہے۔ وَإِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اللہ فرما رہے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی اگر اللہ ان کے دل کو تھام نہ لیتے۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ تغابن میں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، سورہ یوسف میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے سوالے بندوں میں سے تھے، نیک اور سوالے بندوں میں سے۔ دیکھیں شیطان تو قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہر شخص کو ورگلائے گا۔ اس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی۔ سورہ سواد کی آیت نمبر 82 اور 83 میں آتا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو ورگلاؤں گا، سب کو بہکاؤں گا، ہاں ان میں سے جو تیرے خالص بندے ہوں گے ان کو نہیں ورگلا سکوں گا، جن کو تو اپنے لیے خالص کر لے گا اور وہ تیرے لیے خالص ہو جائیں گے، ہر کام اخلاص کے ساتھ کریں گے، صرف تیرے لیے کریں گے، کوئی رعایہ کاری، کوئی دکھاوا، کوئی اور مقصد نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورہ فرقان میں اللہ ایسے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ بے شک رحمان کے بندے تو زمین پر بڑی مثبت حال چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ایسے جاہلوں سے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بچا کر کیا کرتے ہیں؟ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کر کر گزرتے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ کون ہوتے ہیں رحمان کے بندے، خالص بندے کے اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ، اور نہیں قتل کرتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو بھی قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دیا ہو مگر حق کے ساتھ۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے، اللہ کے خالص بندے ایسے کام نہیں کرتے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ عورت آپ کو مائل کرنا چاہ رہی تھی، اب آپ نے کوشش کی، آپ نے دیکھا کہ دروازے تو سارے بند ہیں، آپ دروازے کی طرف دوڑ پڑے، ایک کے بعد دوسرا دروازہ کھولتے ہوئے، تاکہ کس طرح اپنے آپ کو، اپنی عزت کو بچاتے ہوئے نکل جائیں اس ماحول سے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، کہ وہ انہوں نے دوڑ لگا دیا دروازے کی طرف۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور پکڑ لی اس عورت نے آپ کی قمیص پیچھے سے، اور جب کھینچی آپ دوڑے تو پھٹ گئی۔ دروازے کے پاس پہنچے، دروازہ کھولا یوسف علیہ السلام نے، پیچھے وہ عورت عزیز مصر کی بیوی زلیخا تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، تو پھر اس نے پایا اس وزیر کو، گھر کے مالک کو دروازے پر۔ اب جب دیکھا اس نے کہ عزیز مصر کھڑا ہے، اللہ اکبر، فوراً پینترا بدلا۔ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہنے لگی کیا اس شخص کا، کیا بدلہ ہو اس شخص کا جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ یا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔
اللہ اکبر، سارا عشق رفو چکر۔ جب یہ جتنے بھی آج اللہ تعالیٰ سے بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی آج کل ہم پر عشق کے بھوت سوار ہیں، اور بہت ساری بیٹیاں اللہ اکبر بہت سارے اوباش لڑکوں پر یقین کرتے ہوئے سمجھتی ہیں کہ یہ جو سب کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اپنی عزتیں گواہ بیٹھتی ہیں۔ یقین جانیں جب حالات سامنے آتے ہیں، یہاں بھی ایسا ہی ہوا، جب اس نے اپنے شوہر کو دروازے پر پایا تو عشق کا سارا بھوت اتر گیا۔ وہ جو اپنے ہزار جان سے قربان ہونا چاہتی تھی کہ میں سب کچھ نشاور کر دوں گی، اب کیا کہہ رہی ہے اپنے شوہر کے سامنے کہ کیا سزا ہو اس شخص کی جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہو، ماں سوائے اس کے کہ یا تو اس کو جیل میں ڈالا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ سارا عشق کا بھوت نکل گیا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جب دروازے کی طرف بھاگے تو عزیز مصر کی بیوی پیچھے بھاگی، ڈیفینیٹلی اس نے پیچھے سے قمیض آپ کو پکڑنا چاہا، قمیض ہاتھ میں آئی تو قمیض جو ہے وہ پھٹ گئی۔ اب دروازے کے پاس پہنچے تو وہاں پر کس کو پایا؟ اس گھر کے مالک کو، عزیز مصر کو۔ دروازہ کھل گیا، سامنے عزیز مصر تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس عورت کا ایک رشتہ دار بھی تھا، اس کا کوئی کزن تھا، چچا کا بیٹا، چاچا زاد بھائی، اللہ اکبر واللہ عالم۔ بہرحال جب برائی ایسی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش، یوسف علیہ السلام نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، کیسے بچایا جائے۔ آپ نے سمجھا کہ اسی میں عافیت ہے کہ کسی طرح اس ماحول سے نکلا جائے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 16 ہے غالباً، کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ کو اتنا تقوی اختیار کرو جتنی استطاعت ہے۔ یوسف علیہ السلام اس وقت جتنی استطاعت تھی اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کیا کہ اب اس ماحول سے نکلا جائے، اس کمرے سے نکلا جائے، اس گھر سے نکلا جائے، کسی طرح بھی نکلا جائے، کیونکہ اس عورت پر شہوت سوار ہے، اب کسی طرح اس سے بچا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو کوشش کرتے ہیں نا، اللہ ان کے لیے پھر مددگار بھی ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں آتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرمایا کہ جو بھی ہمارے راستے میں کوشش کرے گا، جدوجہد کرے گا تو ہم اس کو ہدایت کے راستہ ضرور دکھا دیں گے، اس کے لیے راستے کو آسان کر دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ ایسے محسنین کا ساتھ دیتا ہے۔ بہرحال اس نے جب کہا تو باہر نکلنے کے بعد جب بھاگے، زلیخا نے پکڑنے کی کوشش کی، قمیض پھٹی، سامنے دو شخص کھڑے ہیں، عزیز مصر اور ایک دوسرا کہا جاتا ہے کہ اس عورت کا رشتہ دار تھا، اس کا کزن تھا، چچا زاد بھائی تھا۔ تو جب اب وہ معصوم بن گئی، یوسف علیہ السلام پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ کیا سزا ہو اس شخص کی، اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام جب بھاگے تھے تو اب عورت کو تو پریشانی ہوئی کہ سامنے شوہر بھی آ گیا۔ اب وہ حقیقت کو چھپانے کے لیے، اور پھر اس کو غیظ اور غصہ بھی تھا، غضب بھی تھا یوسف علیہ السلام پر، کس نے میری بات نہیں مانی، اس نے خود ہی فیصلہ سنا دیا۔ جب کوئی بھی بندہ ہے، دیکھیں ارادہ اس نے بھی کیا، عورت نے بھی، ایک ارادہ یوسف علیہ السلام نے کیا۔ یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ان کو ہر حال میں اس برائی سے بچنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، 3073 نمبر ہے، کہ جب کوئی نیکی کا قصد کرے، کوشش کرے اور ارادہ کرے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے لیے ایک نیکی لکھ لو، اور اگر وہ بھلے کام کو کر گزرے تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، اور جب کوئی برائی کا ارادہ کرے تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے تب تک نہ لکھنا جب تک یہ برائی کر نہ لے، اور پھر اگر وہ اس برائی کو چھوڑ دے تو نہیں لکھا جاتا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بدلے بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اگر اس نے برائی نہیں کی۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیونکہ عورتوں کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی کو چیک کریں کہ کیا زبردست پرسنالٹی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے جو سب سے نقصان دہ بڑا فتنہ چھوڑے جا رہا ہوں وہ عورتوں کا ہے، مردوں کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 5096۔ بہرحال اس عورت نے الزام در دیا، اس کے بعد کیا ہوا، کیسے اس کا فیصلہ کیا گیا، کیا واقعی یوسف علیہ السلام کو اس عورت کے الزام کی وجہ سے سزا دی گئی، جیل میں ڈال دیا گیا، یا ان کو کوئی عذاب دیا گیا؟ انشاءاللہ اس پہ بات ہماری جاری رہے گی۔ یہ بات ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں اس بات کی وضاحت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس پورے قصے میں میرے اور آپ کے لیے جتنا سبق ہے، عبرت کا جتنا سامان ہے، اور جو بھی یوسف علیہ السلام کا کردار ہے، جو ان کا اسوہ حسنہ ہے، اللہ کرے کہ ہم اس کو سیکھیں اور اس قصے سے عبرت حاصل کریں اور جو سبق ہے حاصل کریں، اور اللہ کرے کہ ہمارے گھرانے، ہماری سوسائٹی مسلم سوسائٹی ہو جہاں مردوں کی نظریں بھی نیچے ہوں، عورتیں بھی باحجاب ہوں اور مرد نظریں نیچے کر کے چلیں۔
جہاں بہن بیٹی ماں کا تقدس ہو، اللہ ایسا معاشرہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم